لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے یہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا تھا۔ اسی لیے وہ اس رات میں خصوصی عبادت کے قائل ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول 12 نبوی میں پیش آیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے ماہ رجب 12 نبوی میں پیش آیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے پیش آیا۔ اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الرحیق المختوم میں اہل سیر کے 6 اقوال ذکر کیے۔ ان میں سے ایک قول علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا۔ پھر انہوں نے یعنی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسے اس بنا پر صحیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی، یعنی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں، جبکہ نماز معراج کی رات فرض کی گئی، لہٰذا معراج کا زمانہ ان کے بقول اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ 2 اقوال بھی غیر صریح قرار دیے جو اس سے بھی پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ رہے باقی 3 اقوال نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں، نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں، اور نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں، تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تاہم ان کے بقول سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ تاہم ہمیں جو بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی ماہ ربیع الاول 12 نبوی میں پیش آیا۔ اس کی دلیل امام زہری رحمہ اللہ اور حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کرایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ روانگی سے 1 سال پہلے تھا۔ ان کا یہ قول موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیحین کے روات میں سے ہے، اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں موسیٰ بن عقبہ کی کتاب جو انہوں نے زہری سے روایت کی ہے صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی ان کی کتاب کی توثیق کی ہے، اور اسی بات کو حافظ عبد الغنی المقدسی نے اپنی سیرت کی کتاب میں ترجیح دی ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور شاید حافظ ابن القیم کا میلان بھی اسی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے زاد المعاد میں زہری کا یہ قول سب سے پہلے نقل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابن عبد البر وغیرہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال اور 2 مہینے پہلے پیش آیا، لہٰذا جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ واقعہ ماہ رجب کی 27 رات کو پیش آیا درست نہیں، کیونکہ کسی معتمد روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر یہ بات درست بھی ہو کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا گیا تھا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے یا اس سے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اگر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کی تھی تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یا اگر کسی کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام معراج کے واقعے کے بعد اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے تھے تو وہ ثبوت پیش کرے، تاکہ ہم بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کریں۔ لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یقیناً نہیں ہے
تو پھر ہمیں من گھڑت خرافات کو ترک کر دینا چاہیے اور خالص دین پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کی عبادت یا 27ویں دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو بلاد ہند وغیرہ میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اس مہینے کے اندر خاص روزہ رکھنا یا رات میں عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسی دین پر فرمائے، اور ہمیں بدعت ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ بدعت پر عمل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔